اب آگے بڑھیے، تیسرا سال شروع ہوتا ہے ہجرت کا۔ تیسرے سال میں قریش مکہ کی طرف سے ایک اور لڑائی کا الارم بجتا ہے۔ قریش مکہ جو تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ مکے میں کیا ہوا، جب یہ ہار کر گئے تو پورے مکے میں بے عزتی ہو گئی۔ تجارتی جو راستہ تھا بزنس کا وہ رک گیا۔ ایک نقصان پہلا یہ ہوا۔ دوسرا نقصان بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ بدر میں جو لوگ لڑے تو کیا ہوا، 70 سردار مارے گئے، تو بدر میں بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تیسرا، ان کو عرب کے اندر ان کی جو عزت چلے گئی تھی نا وہ برابر کرنا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر اب ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو ہرائیں گے نا تبھی ہم جیت سکتے، اس سے پہلے نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، 3000 لوگوں کی جماعت تیار کی۔ بدر میں کتنے تھے؟ 1000، 950 سے 1000۔ اب 3000 کا لشکر جمع کیا، 200 گھوڑے، 700 زیرہ پہنے ہوئے سپاہی اور 15 عورتیں مرثیہ پڑھنے، یعنی بدر کے جو لوگ مر گئے ان پہ مرثیہ پڑھتے تھے، ان کا نام لے لے کے روتے جاتے، تو جو سن رہا اس کو اور غصہ آتا یاد کر کر کے، تو اس کے لیے 15 عورتیں۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس مکے میں تھے، وہ مسلمان اندر سے تھے لیکن زبان سے ظاہر نہیں کرے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو خبر پہنچائی، مکے والے بڑا قافلہ لے کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے۔ اللہ کے نبی نے تحقیق کروائی، یقین ہو گیا نبی کو۔ نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ پہلی مرتبہ بدر میں چلے گئے تھے، وہ تو انسیڈنٹ ہو گیا تھا، چلے گئے تھے، باضابطہ نہیں گئے تھے۔ اب چونکہ پہلے سے اطلاع مل گئی نا تو مدینے میں رہ کے لڑیں گے، ایسا اللہ کے نبی کا خیال تھا۔ لیکن جو نوجوان صحابہ بدر میں نہیں آ سکے تھے، ان کے اندر ایک فکر تھی، جوش تھا تلوار چلانے کا، بولے نہیں اللہ کے نبی باہر جائیں گے، چونکہ میدان رہے گا تو میدان میں لڑنے کی بات الگ رہتی۔ نوجوان صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لڑیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جو ڈریس رہتا نا لڑائی کا تیار لگا لے کے اللہ کے نبی باہر نکلے۔ اب وہ نوجوان صحابہ کو خیال آیا اللہ کے نبی اگر آپ کا ارادہ اندر مدینے میں لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ بولے تھے لیکن ہم اپنی رائے سے رجوع کر لیتے۔ نبی نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ ایک مرتبہ لباس پہن لے پھر اتار دے، اب تو باہر ہی جنگ ہوگی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے میں 6 گروپس تھے، ایک اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، چھٹواں کیا تھا؟ منافقین کا۔ اب منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑنا۔ صحابہ جو چاہ رہے تھے مدینے میں رہ کے لڑنا، تھوڑے صحابہ بھی تھے، نبی بھی چاہ رہے تھے مدینے میں رہ کے لڑنا، نوجوان صحابہ چاہ رہے تھے مدینے کے باہر جانا۔ عبداللہ بن ابی چاہ رہا تھا مدینے میں رہ کے لڑنا۔ عبداللہ بن ابی کی خواہش تھی ڈر کی وجہ سے، لما باہر گئے تو کچھ بھی ہو جاتا، لہذا اندر ہی رہ کے لڑنا، ڈر رہا تھا۔ جو صحابہ مدینے میں رہ کے لڑنا بول رہے تھے، نبی مدینے میں رہنا ڈر رہے نہیں تھے، حکمت تھی کہ مدینے میں رہیں گے، اپنا ایریا سیف زون رہتا۔ لیکن اللہ کے نبی صحابہ کی خواہش پہ باہر نکلے۔ اب دشمن کیا کرے، وہاں سے نکل کے احد کے پاس پہنچ گئے۔ احد ایک پہاڑ تھا مدینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ دشمنوں کے سامنے سے گئے بغیر کوئی ہم کو احد تک لے جا سکتا کیا؟ تو اس میں سے ایک صاحب بولے میں لے جا سکتا ہوں، مجھے پتا ہے جھاڑیوں میں سے راستہ تھا لے جانے کا۔ اب جب لے جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا میں نہیں آتا، چونکہ آپ ہمارا مشورہ نہیں سنے نا، ہم بولے مدینے میں رہ کے لڑنا، آپ نہیں بولے تو میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، ہم خامہ خواہ کے جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے بول کے عبداللہ بن ابی نکل گیا۔ عبداللہ بن ابی کے نکلنے کے ساتھ 300 لوگ نکل گئے۔ صحابہ 1000 کی جماعت جا رہے تھے، 1000 میں سے 300 کم ہو گئے، 700 بچ گئے۔ دکھنے میں کیا دکھ رہا ہے، ایک دم اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعداد کم ہو گئی، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ منافقین کون ہے معلوم ہو گیا۔ کتنے منافق تھے؟ 300 منافق تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، منافقوں کی اسلام دشمنی پتہ چل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ابھی کچھ نہیں کہا۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو ترتیب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہمارے پاس تعداد کو کم ہے، کھلے میدان میں لڑنا تو مشکل ہے، دشمن حملہ کر دیا تو پریشانی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مدینے کا ایک بلند پہاڑ تھا جس کا نام احد تھا، اس احد پہاڑ کا جو وفقہ تھا شہر سے قریب 5 کلومیٹر دور تھا، وہ مدینے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد کے پہاڑ کو چنا۔ چننے کے بعد آپ نے احد کی پہاڑ کو پیٹھ کی طرف رکھا، صحابہ کو ایسے کھڑا کر دیا پورے کے پورے۔ اب راستہ پیچھے سے آنے کا نہیں تھا، ایک جگہ پر ایک ٹیلا تھا،
وہ ٹیلا تھوڑا سا سامنے سے نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا, اوپر سے اٹھا ہوا تھا. اگر کوئی گھوڑا لے کر چڑھنا چاہا تو چڑھ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی پورے احد کے میدان کو دیکھ کر اس ٹیلے پہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیے. فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے نہیں ہٹنا. ہم جنگ جیتو جنگ ہارو, آپ یہاں سے نہیں ہٹنا. اللہ کے نبی کا آرڈر تھا. پھر اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کرام کی صفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کر دیا. صحابہ کو تیار کرنے کے بعد میں وہ 50 صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے, مختلف صحابہ کرام کی جماعتیں ہو گئی. اللہ کے نبی نے سب کو تیار کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صف کو دیکھ رہے. اللہ کے نبی صحابہ کے اندر ایمانی جوش بڑھانا چاہ رہے ہیں. نبی نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی. فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت عمر آگے بڑھے, حضرت علی آگے بڑھے. نبی نے تلوار نہیں تلوار نیچے کر لی. پھر تلوار اٹھائی, ایسے تلوار کو ہلایا, کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ پھر اور صحابہ آگے بڑھے. نبی نے فرمایا کہ نہیں. پھر آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ تلوار لہرائی. تلوار اللہ کے نبی لہرا کر اساتذہ اکرام کو, معلمین کو, بچوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا, ایک زبردست پیغام دیا جا رہا ہے. کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. ابو دجانہ آگے بڑھے. فرمایا اللہ کے نبی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ وہ پورے مکے میں مدینے میں مشہور تھے تلوار چلانے میں. فرمایا اللہ کے نبی میں حق ادا کروں گا. نبی نے فرمایا اتنا تلوار چلانا کہ خون سے رنگین ہو جائے. حضرت ابو دجانہ تلوار لے لیے اور اپنے سر پر لال پٹی کو انہوں نے باندھ لیا. اور یہ علامت تھی, جب ابو دجانہ پٹی باندھتے ہیں تو یہ موت کی پٹی باندھ لی ہے. اور وہ پٹی باندھ کر وہ میدان میں چلے گئے اور ایسے تلوار کا استعمال کیا, ایسے دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا, جو سامنے آتا اس کو جہنم میں بھیج دیتے. تلوار سے لڑتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ سیدھے جا کر ایسے ایک شخص کے سامنے پہنچے, اس پر تلوار سے حملہ کرنا چاہا. انہوں نے زور سے آواز نکالی, آواز عورت کی سنائی تھی. پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں ہوں ہندا کا نام, عورت کا نام سے ہم نے تلوار کو روک لیا. اور فرمایا ہمارے نبی نے عورتوں پر تلوار چلانے کا حکم نہیں دیا. تصور کر کے دیکھیے, تلوار کی ایسی تیزی, دشمنوں کے گلے کٹ رہے ہیں, ایسے موقع پر بھی نبی کے فرمان کا خیال کرنا, یہ ہے سچے جانثاروں کی علامت. اب عام حملہ ہوا, دونوں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا. مہاجرین اور انصار ایسے دشمنوں پہ تلواریں چلا رہے تھے. حضرت حمزہ کے سامنے جو مشرک آتا تلوار کا لقمہ بن جاتا. ارتاد بن عبد شرحبیل اور سبا بن عبد العزا جیسے سورما بڑے بڑے مکے کے سردار تھے, وہ آنن فانن ڈھیر ہو گئے. حضرت علی کے وار سے مشرکین کا علم بردار جو جھنڈا لے کر تھا طلحہ بن عثمان زخمی ہو کر گر گیا. قریش کے گھڑ سوار بھی گر گئے, اور مشرکین مکہ کی عورتیں اپنے پینچے ایسا چڑھا کے بھاگ رہی تھی. اس طریقے سے پورے میدان میں کھلبلی مچ گئی. میدان میں جو سامان لاتا دشمن, مال غنیمت اس کو بولتے, وہ سب چھوڑ کے دشمن بھاگ رہے تھے. تو جو صحابہ میدان میں تھے وہ صحابہ کرام نے سوچا چلو اب تو جنگ ختم ہو گئی. اب تو کیونکہ دشمن بھاگ رہا ہے, عورتیں بھاگ رہی تھی, اور کافروں کی طرف سے آنے والوں میں سپہ سالاروں میں خالد بن ولید ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے, سب نکل کے واپس جا رہے تھے. تو جو 50 صحابہ وہ ٹیلے پہ کھڑے تھے, ان لوگوں کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا, رائے کا اختلاف ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا دیکھو اب جنگ ختم ہو گئی نا, چلو اب ہم جاتے ہیں. عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر لشکر تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں. نبی نے فرمایا تم جنگ جیتو یا جنگ ہارو, تم مت آنا, جب تک میں نہ کہوں مت آنا. پورے احد کے میدان میں کہیں جگہ نہیں تھی دشمنوں کے آنے کی, صرف وہ ایک ٹیلا تھا جہاں سے دشمن آ سکتا تھا. عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں میں اختلاف ہوا, تقریباً 50 میں سے 12-15 لوگ رہ گئے, پورے میدان میں آ گئے, اور وہ مال غنیمت جو پیسہ جو کچھ سامان بٹتا وہ لینے میں مصروف ہو گئے. عبداللہ بن جبیر آواز لگا رہے تھے اے لوگوں مت جاؤ, لیکن 10-12 یا 15 رہ گئے. وہاں سے خالد بن ولید واپس جا رہے تھے. انہوں نے مڑ کر دیکھا ایک مرتبہ میدان احد کی طرف, تو نظر آیا کہ وہ جو ٹیلا تھا وہ ٹیلے پہ 50 لوگ نہیں تھے, 12-15 لوگ ہیں. خالد بن ولید نے کہا چلو. خالد بن ولید گھڑ سواروں کو لے کر داخل ہوئے, اور 15 لوگ تھے. وہ اچانک ریلے کا ریلا آ گیا, انہوں نے نہیں سنبھال سکے, اور وہ 15 کے 15 صحابہ شہید ہو گئے. اور جو جنگ چل رہی تھی اس کا پانسا پلٹ گیا. مسلمان جنگ جیت رہے تھے, اچانک میدان جنگ میں دشمن آ گئے, داخل ہو گئے, اور دشمن میدان جنگ میں داخل ہو کر
उन्होंने तमाम सहाबा को घेर लिया, हल्ला बोल दिया। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, कल भी उनका जिक्र आपके सामने आया था, नौजवान सहाबी थे, उनका चेहरा दिखने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। वो शहीद हो गए। किसी ने देखा मुसअब बिन उमैर को, देखकर आवाज़ लगाई, ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। जैसे ही ये खबर कानों में पड़ी, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए, सहाबा किराम की हिम्मतें टूट गई। अब आप देखिए तो उसके बाद क्या हुआ। सहाबा किराम के जज्बात, उनकी फिक्रें, नबी के लिए उनकी मोहब्बत, नबी के लिए उनका जज्बे इश्क देखें और अपने दिल को टटोल कर देखें कैसा सहाबा का इश्क था। मुख्तलिफ सहाबा किराम ने एक दूसरे को आवाज़ लगाई। उनमें एक सहाबी साबित बिन दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ अंसारियों, आओ मेरी तरफ आओ, मैं हूँ साबित बिन दहदा। अगर हुजूर शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ, मगर अल्लाह तो मौजूद है। जब तुम अपने दीन के बचाने के लिए लड़ो। कुछ अंसारी उनके पास जमा हो गए, उन्होंने घुड़सवारों का सामना किया। खालिद बिन वलीद, इकरिमा बिन अबी जहल, अम्र बिन अल आस जैसे बड़े बड़े सूरमाओं को उन्होंने लड़ा और उनसे मुकाबला किया। लेकिन इस दौरान साबित बिन दहदा, उनके सारे साथी शहीद हो गए। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को बिखरता देखकर कहा, भाइयों, हुजूर के बाद तुम जिंदा रहकर क्या करोगे, आगे बढ़ो और जिस मकसद के लिए हमारे आका ने जान दे दी, हम भी उस पर जान दे देंगे। ये कहकर वो कुफ्फार की भीड़ में घुस गए और लड़ते लड़ते कई दुश्मनों को जहन्नम भेजकर खुद भी शहीद हो गए। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जख्मी हो गए। वो फरमाते हैं, मैंने देखा कि ज़िरा में मरबूस और असलहे से लैस एक लहीम शहीम काफिर मुसलमानों पर भारी पड़ रहा है और चीख चीख कर कह रहा है, उन्हें बांध बांध कर मारो। इतने में एक नकाब पोश मुसलमान सामने आ गया, दोनों आपस में भिड़ गए। इतना हमला हुआ कि वो काफिर ज़िरा समेत दो हिस्सों में दो टुकड़े हो गया। तब मैंने नकाब पोश से पूछा, तुम कौन है? तो फरमाया, मैं अबू दुजाना। वही अबू दुजाना। अल्लाह के नबी ने तलवार लहराकर फरमाया था, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा? तो काफिर पर ऐसा हमला किया कि उसके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए। हजरत अली मुसलमानों की लाशों को देखते फिर रहे थे। जब हुजूर ना दिखाई दिए तो सोचने लगे, ये मुमकिन नहीं कि हुजूर मैदान छोड़ जाए, मगर वो शुहदा में भी नहीं है। इसका मतलब ये है अल्लाह ने हमारी लफ्ज़ से नाराज़ होकर उन्हें आसमान पे उठा लिया। अब यही करना चाहिए कि दुश्मनों से लड़ते हुए जान दे दूं। ये सोचकर हजरत अली ने तलवार की नियाम तोड़ दी और शमशीर लेकर कुछ मुशरिकीन पे झपट पड़े। ये हमला इतना जोर का था, कुफ्फार दूर दूर तक हट गए। हजरत अली ने देखा नबी अकरम तो उनके नरगे में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में ऐसी टोपी पहनी थी, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। सहाबा ने आंखों को देख लिया। इधर से काब बिन मालिक भी पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते खुशी में फरमाया, ऐ मुसलमानों, हमारे नबी तो जिंदा और सलामत है। नबी ने इशारा किया, खामोश रहो, खामोश रहो। दुश्मन चाहते थे नबी पे हमला करे, लेकिन सहाबा किराम ने ऐसे हमला किया और ऐसी मोहब्बतों के मुजाहिरे किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सामने आकर खड़े हो गए। दुश्मन तीर फेंकता, सामने से हमला करते, अल्लाह के नबी पीछे से झांक कर देखते, फरमाते, अल्लाह के नबी आप मत झांकिए, कहीं आप पर कोई तीर ना लग जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साद तुम तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हो जाए। सहाबा फरमाते, हजरत साद को यह मकाम मिला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाए। ये अफवाह गलत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल में भी मैदान जंग में मौजूद थे। कुरैश के कई जंगजू अल्लाह के नबी को तलाश कर रहे थे। उनका नापाक इरादा यह था कि किसी तरह मोहम्मद को तलाश किया जाए, लेकिन सहाबा सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े थे। हजरत अबू बकर, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत हारिस बिन सिम्मा, हजरत चंद अंसारी पेश पेश थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर पहले एक सहाबी काब बिन मालिक की ज़िरा लेकर वो ज़िरा पहन ली थी, इसीलिए नबी पहचाने नहीं जा रहे थे। और खबत पहनी थी सर के ऊपर टोपी, तो सिर्फ आंखें नबी की खुली थी। आंखों की चमक देखकर सहाबा ने पहचान लिया अल्लाह के नबी बाहयात है। दुश्मन नहीं पहचान सकता था, लेकिन सहाबा पहचानते गए। यके बाद दिगरे सहाबा करीब आते गए, लेकिन उसमें से उतबा बिन अबी वक्कास एक बदबख्त ऐसे करीब आ गया और यके बाद दिगरे पत्थर फेंकता चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक पे वो पत्थर लगा, दंदाने मुबारक टूट गए। इतने में इब्ने शिहाब और इब्ने कमिया मुशरिकीन के एक झत्ते के साथ तलवारें खींच कर आए। मौके पर मौजूद सहाबा अल्लाह के नबी के सामने दीवार बन गए। इसके बावजूद इब्ने शिहाब ने ऐसा वार किया, अल्लाह के नबी की पेशानी पे जख्म आ गया। इब्ने कमिया की तलवार ने आपके खवत पे ऐसा वार किया कि आपका सर मुबारक तो महफूज रहा, लेकिन टोपी की जो लोहे के कड़ियां रहती वो आपके सर मुबारक में धंस गई। अल्लाह के नबी की पेशानी मुबारक में खवत की कड़ियां जो धंस गई थी, हजरत सहाबा बेचैन
چین ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آئے, حضرت ابو بکر آئے. ابو عبیدہ نے کہا, ابو بکر مجھے اللہ کے نبی کی خبط کی کڑیاں نکالنے دو. قریب آئے, اپنی دانتوں سے اللہ کے نبی کی خبط کی کڑیوں کو جو پیشانی میں دھس گئی تھی دانت سے پکڑ کے کھینچا, ان کا دانت ٹوٹ گیا, ایک خبط کی کڑی نکلی. پھر آگے بڑھے, ابو بکر نے فرمایا مجھے یہ خدمت کرنے دو. فرمایا نہیں نہیں میں کروں گا. پھر آگے بڑھے, ایک اور دانت ٹوٹ گیا, نبی کی خبط کی کڑیاں نکل گئی, پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا, دندان مبارک سے خون نکلے. حضرت فاطمہ آ گئی اور حضرت عائشہ آ گئی اور دوسری صحابیات آ گئی, حضرت علی آ گئے. اللہ کے رسول کے خون مبارک نہیں رک رہا تھا, اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں خون تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے میرے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی, آپ ان پر ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. حضرت فاطمہ فوراً گئی, جا کر ایک تھیلا لایا, ٹاٹ کے تھیلے کو جلایا, اس کی راکھ بنائی اور اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک پر لگایا, آپ کے زخم کو روکنے کی کوشش کی. اسی دوران ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی کا بڑا شاندار کردار, وہ اللہ کے رسول کے دائیں آ گئی, اللہ کے رسول کے بائیں آ گئی اور تلوار چلا رہی اور تیر چلا رہی. ان کے ساتھ ان کے شوہر زید بن عاصم اور ان کے بیٹے حبیب اور ان کے بیٹے عبداللہ شیروں کی طرح مشرکین سے لڑ رہے تھے. ام عمارہ ابن قمیہ جس نے نبی کے اوپر حملہ کیا تھا اس سے لڑنے لگی. اس نے ایسی تلوار ماری کہ ام عمارہ کے کندھے سے بوٹی نکل کے زمین پہ گر گئی. ام عمارہ نے زخم کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے شمشیر کے کئی وار کر دیے, لیکن وہ بدبخت 2 زیریں پہنا ہوا تھا. ام عمارہ کو کئی زخم لگے مگر کفار کے راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا. حضور نے دیکھا ام عمارہ کے پاس ڈھال نہیں تھی جو ہاتھ میں پکڑ کے وار سے بچائی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا ام عمارہ کو ڈھال دو. ام عمارہ نے ڈھال لی اور پھر ایسے لڑی کہ ایک ایک کو انہوں نے وار کرتے چلے گئی. اچانک اسی وار کرنے کے دوران ایک آدمی آیا اور ام عمارہ کے بیٹے پر اس نے حملہ کر دیا. پھر ایک آدمی آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام عمارہ یہی ہے تمہارے بیٹے کو مارنے والا. ام عمارہ نے اس پر بھی حملہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر اس کے بعد مسکرا کر فرمایا ام عمارہ تم نے مشرکوں سے بدلہ لے لیا, اللہ کا شکر ہے جس نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دی. میری ماؤں میری بہنوں, اس موقع پر ایسے ایسے صحابہ نے شہادت کے جوہر دکھائے ہیں کہ ہم سن کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے ان کے حال ہوا. میدان احد میں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھی, ان میں حضرت انس بن نضر بھی تھے جن کو 80 کے لگ بھگ زخم لگ گئے تھے. لاش پہچانے نہیں جا رہی تھی. ان کی بہن کو بلایا گیا, اپنے بھائی کو تلاش کرو. ایک ایک لاشیں کو دیکھتی لیکن ان کے بھائی پہچاننے میں نہیں آتے, یہاں تک کہ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ ہے میرے بھائی. ان کی انگلیوں سے دیکھ کر پہچانا گیا. شہادت کی سعادت پانے والوں میں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ اسی دن ایمان لائے تھے, سیدھا میدان کارزار میں پہنچ گئے اور شہادت کی تمنا تھی. ایسے لڑے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے, یہ ایسا جنتی ہے جنہیں ایک نماز پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئی. اسی میدان جنگ میں عمرو بن جموح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک پیر سے معذور تھے. ان کے 4 نوجوان بیٹے میدان جنگ میں جا رہے تھے. انہوں کی خواہش ہوئی اللہ کے نبی میں بھی لڑنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا تم تو معذور ہو, تمہاری ضرورت نہیں ہے. فرمایا اللہ کے رسول میں لنگلی ٹانگ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی نے اجازت دی. بڑھاپے میں تھے, اس کے باوجود اپنے ایک ہاتھ کو اپنے بیٹے کے کاندھے پہ رکھا اور لنگڑی ٹانگ سے اچھل اچھل کے کافروں کو مار رہے تھے اور یہ کہتے تھے اے اللہ مجھے جنت دے دیجئے, مجھے شہادت دے دیجئے. لڑتے لڑتے ایک وقت آیا کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اسی طرح ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا باپ ابو عامر راہب تھا, اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ میں شریک تھا. عبداللہ بن ابی بن منافق کی بیٹی جمیلہ جو مسلمان ہو چکی تھی وہ ان کے نکاح میں تھی. پہلی رات ہے نکاح کی, آج نکاح ہوا. میدان جنگ میں صحابہ اور نبی موجود ہے. رات کا وقت آیا, انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی, اپنی خواہش کو پورا کیا. غسل فرض ہو گیا تھا, غسل جنابت ان کو کرنا تھا. وہ غسل کرنے کے لیے حمام میں گئے, پانی لیا, پانی ڈال رہے تھے. کانوں میں آواز پڑی اے لوگوں آ جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو, مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے. اس پانی کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور میدان جنگ میں چلے گئے اور جا کر دشمنوں کو مارا اور لڑتے لڑتے اتنا لڑے کہ وہ بھی شہید ہو گئے. جب صحابہ نے ان کے لاشیں کو اٹھایا تھا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اللہ کے نبی کو اطلاع کی, نبی نے بیوی کے پاس خبر پہنچائی. بیوی نے تفصیل سنائی, اے اللہ کے رسول شادی کی پہلی رات ہے اور اسلام کے لیے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اللہ کے نبی نے
فرمایا یہ چونکہ ناپاک تھے، یہ جنوبی تھے، ان پہ غسل فرض تھا، اسی لیے اللہ نے یہ چاہا میرا شہید بندہ ہے، میرے پاس ناپاک نہیں آ سکتا، تو اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو غسیل ملائکہ کہا گیا۔ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، ان کو غسل دے کر فرشتوں نے اللہ کے نبی کو بتایا یہ ایسا امتی ہے کہ جس کی شہادت پہ اللہ بھی خوش ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوانوں کے ایسے خوبصورت تھے، کل جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، وہ نوجوانوں کے سردار تھے۔ اس زمانے میں ان کے ہاتھ میں علم تھا، دشمن نے آ کر سیدھے ہاتھ پہ حملہ کیا، دوسرے ہاتھ پہ حملہ کیا، یہ ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اس ہاتھ میں پکڑ لیا، یہ ہاتھ کٹ گیا، ایسا سینے میں جھنڈے کو دبا لیا، کہا کہ جب تک زندہ ہوں اسلام کا جھنڈا نہیں چھوڑ سکتا۔ دشمن نے پیٹھ پر آ کر وار پہ وار کیا، وار پہ وار کیا، اتنے وار کیا کہ پیٹھ چھنی ہو گئی، جھنڈا گر رہا تھا۔ ایک اور صحابی آئے، مصعب بن عمیر گر گئے، شہید ہو گئے۔ جب جنازے لائے گئے، کفن دیا گیا، مصعب بن عمیر کے اوپر کفن ڈالا گیا، سر کو ڈھانپا جاتا، پیر کھل جاتے، پیر کو ڈالا جاتا، سر کھل جاتا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اتنا مالدار صحابی، کفن پورا نہیں مل رہا۔ نبی نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پیروں کو کھلا چھوڑ دو، اس پر ایک گھاس ڈال دو۔ یہ قربانیاں صحابہ کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسی جنگ میں چچا کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وحشی نام کا ایک آدمی تھا جس کو اس کے آقا نے کہا تھا کہ تم اگر حمزہ کو شہید کر دو گے تو تم کو میں آزاد کر دوں گا۔ آزادی کے لالچ میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا تیر پھینک کے مارا کہ ان کے بمبی کے اندر سے گزرتے ہوئے پیٹھ میں سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹا گیا، دیگر اعضاء کاٹے گئے، حضرت حمزہ کا سینہ چیر دیا گیا، چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے اور بہت زیادہ اللہ کے نبی کو محبت تھی۔ آقا نے بہت زیادہ غم کیا، آقا اتنا روئے کہ صحابہ فرماتے ایسا ہم نے رونا کبھی نہیں دیکھا۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نماز جنازہ پڑھی، ہر ایک کی نماز جنازہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ 70 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے۔ جو قریش مکہ ہے نا وہ واپس پلٹ کے جا رہے تھے۔ وہ جانے والے قریش مکہ کو پھر سے ان کے پیچھے حملہ کیا گیا۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد قریش نے سوچا ارے ہم تو نہ جیتے نہ ہارے، جیت ہار کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پہلے مسلمان جیت رہے تھے، پھر اب کافروں نے حملہ کر دیا اور نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہوا، لیکن جیت ہار نہیں ہوئی۔ جیت ہار کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان قیدی بنائے جاتے، مسلمانوں کا پیسہ لیا جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے وہ واپس لوٹ کے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے نکلنے کی خبر ملی تو وہ ڈر کے واپس چلے گئے، یعنی اتنے شہید ہونے کے بعد بھی وہ لوگ آ رہے، اب ہم نہیں جا سکتے۔ اس کو غزوہ حمراء الاسد بولتے، وہاں تک اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر گئے، پھر جنگ نہیں ہوئی، پھر آگے بڑھ گئے۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا۔ حضرت ام کلثوم نبی کی تیسری بیٹی، پہلی بیٹی زینب، دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی فاطمہ تھے۔ تو اب دوسری بیٹی کا نکاح حضرت رقیہ کا حضرت عثمان سے فرمایا تھا۔ حضرت عثمان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا بدر کے بعد، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی غمزدہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اتنی چہیتی بیوی اور اتنی ساتھ دینے والی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ تھے، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ادھر سے حضرت عثمان کو نکاح کی ضرورت ہے، ادھر حضرت حفصہ کو نکاح کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کیا کرے، حضرت حفصہ کا نکاح کا پیغام لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے، بولے کہ اے عثمان میری بیٹی حفصہ کا نکاح کرنا ہے، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ اس حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو، ابو بکر نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کو تکلیف ہوئی، چونکہ میری بیٹی ہے، اب بیٹی کی فکر باپ کو ہوتی ہے اور بیوہ بیٹی کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اور اسی سے یہ بھی سمجھنے کو ملتا کہ لڑکی عورت بیوہ ہو جائے تو پہلے نکاح کی فکر ہونا، بیوہ رہنا اچھی بات نہیں ہے، طلاق یافتہ رہنا اچھی بات ہے، نکاح کر لینا۔ تو حضرت عمر کو فکر ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس جا کر بولے اللہ کے رسول، میں بولا حضرت عثمان کو بولا
حفصہ سے نکاح کر لو، نہیں کرتے بولے، ابو بکر بھی نہیں کرتے بولے، تو میرے کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے، حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائے اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی مل جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے ایسا کیسے ہوگا، تو تھوڑا ہی وقت گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرما لیا۔ تو حضرت حفصہ کا نکاح عثمان سے کرنا چاہتے تھے، عثمان سے بہتر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عثمان سے بہتر تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، تو وہ حضرت حفصہ کا نکاح کروانا چاہتے تھے، اور حفصہ سے بہتر ام کلثوم ہے کیونکہ نبی کی صاحبزادی ہے، تو اس طریقے سے یہ نکاح ہو گیا۔ اسی سال شراب کی حرمت آئی، اور اسی سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے بھائی تھے عبداللہ بن جہش، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی زوجہ تھی زینب بنت خزیمہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی ایسی زوجہ ہے کہ اس زوجہ کی قسمت، ان کا نصیبہ دیکھیے، صرف 3 مہینے یا 8 مہینے نبی کے ساتھ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ صرف امت کی ماں بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس ان کو بھیجا، بس 3 یا 8 مہینے رہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کے بعد میں یہ پہلی زوجہ ہے نبی کی جن کا انتقال ہوا ہے۔ 2 ازواج ایسے ہیں نبی کے جن کا انتقال نبی کی زندگی میں ہوا، ایک حضرت خدیجہ ہے، دوسرے حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ اور آگے بڑھنے کے بعد میں ہجرت کا 4تھا سال شروع ہوتا، ہجرت کے 4تھے سال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ پہلے سال حضرت حسن کی ولادت ہوئی، تیسرے سال، اور اس سال حضرت حسین کی ولادت ہوئی، اور اسی سال سرکاری خطوط بھیجنا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو تو مختلف زبانیں سیکھنے کا حکم دیا، تو عبرانی اور سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، انہوں نے فارسی، رومی اور قبطی اور چھبشی یہ تمام زبانیں زید بن ثابت نے سیکھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف زبانیں سیکھنے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے۔ اور ہجرت کے اسی 4تھے سال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا۔ کل آپ نے سنا تھا پہلی ہجرت کرنے والی جو خاتون ہے ان کا نام ام سلمہ ہے، ان کا شوہر، ان کے بیٹے تینوں الگ الگ ہو گئے تھے، یہ وہی ام سلمہ تھے۔ ان کے شوہر ابو سلمہ احد کے بعد میں انتقال کر گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ یہ ام سلمہ بہت علم والی اور بہت سمجھدار اور بہت ذہین ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ آپ نے ابھی سنا تھا یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک تھا بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو ابھی آپ نے کس کا انجام سنا؟ بنو قینقاع کا۔ بنو قینقاع کے بارے میں سنا کہ بنو قینقاع کیا ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑا تھا، قریش سے دوستی کی تھی، ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے بنو قینقاع کو محاصرہ کر کے ختم کر دیا گیا۔ اب دوسرا ایک اور گروپ بنو نذیر کا، بنو نذیر نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدے کو انہوں نے بھی توڑا، وہ بھی قریش مکہ کے ساتھ میں دوستانہ تعلقات رکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ میں اور ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ بنو نذیر کا رئیس سلام بن مشکم قریش مکہ سے تعلقات بھی رکھتا تھا، اللہ کے نبی جانتے تھے پھر بھی خاموش بیٹھے۔ ایک دن اللہ کے نبی کو بلایا کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے، چونکہ اس سے پہلے میثاق مدینہ آپ نے سنا، اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں گے، تو اب وہ فیصلہ کرانے کے لیے نبی کو بلایا اپنے پاس، نبی آئے بیٹھے، تو یہودیوں نے کیا کیا، بنو نذیر والوں نے مشورہ کر کے اوپر ایک آدمی کو بھیجا، نبی نیچے بیٹھے تھے، تو اوپر سے پتھر نبی پہ گرا کے نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بنو نذیر نے سازش کی پتھر پھینکنے کی، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، جبرائیل امین آئے، فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں سے اڑ جائیے، آپ کے اوپر پتھر گرایا جانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کر دی، لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا یہ بڑا برا کام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 دن تک ربیع الاول کے مہینے میں بنو نذیر کا محاصرہ کیا، اور پھر ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال گیا۔ اب کتنے قبیلے نکل گئے؟ 2، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر۔ آگے بڑھیے۔